بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 81 ہے، یعنی 81، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور اس سے آگے کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کی بات کی ہے، کیونکہ روزہ ایک محکم عبادت ہے، اور حکم چونکہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل۔ تو جو یہ روزوں کا حکم ہے وہ مستقل احکام میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور روزے کی حقیقت اور روزے کے بارے میں بہت ساری معلومات ہونا، ہمیں پتہ چلنا ضروری ہے۔ روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال المکرم سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے تو یعنی اس سے پہلے صرف ایک روزہ فرض تھا جو کہ 10 محرم الحرام کا تھا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی منسوخ ہوئے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزہ رکھیں یا چاہے فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزہ کے عوض آدھا صاع جو ہے یا پھر گندم اسے کر دیتے، فدیہ کے طور پر تقسیم کر دیتے، تو روزہ رکھنا فرض نہیں رہتا تھا۔ اور صاع عربی زبان کا ایک پیمانہ ہے جو کہ 2.25 کلو کا ہوتا ہے، تو آدھا صاع جو ہے وہ اگر کوئی کر دیتا تو پھر ضروری تھا کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا اور روزے لازم ہو گئے، مگر یہ پابندی باقی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھا لو، جب سو جاؤ تو سو کر اٹھنے کے بعد تم نہیں کھا سکتے۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت سرما رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر رمضان شریف کی راتوں میں شوہر اور بیوی کو آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے یعنی حقوق زوجیت قائم کرنے سے منع کر دیا گیا اور وہ حرام تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا جو کہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آئے گا، تو پھر رات میں فزیکل ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا آپس میں حقوق زوجیت ادا کرنا بھی حلال قرار دے دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے کلمہ پڑھنا فرض ہوا، پھر نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزے فرض ہوئے، پھر جہاد فرض ہوا اور پھر حج فرض ہوا۔ یوں ہی تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے اسی آیت کے تحت کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور روزے میں بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ نماز معراج میں یعنی شب معراج میں 50 وقت فرض ہو کر 5 کم ہو کر 5 رہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ پہلے 50 نمازیں فرض تھیں، پھر 5 رہ گئیں، پھر پہلے ہر نماز میں 2 رکعتیں فرض تھیں صرف، پھر بعد میں سفر میں 2 رہ گئیں، یعنی قصر کرتے ہوئے صرف آپ 2 پڑھیں گے، وہی 2 برقرار رکھی گئیں، اور جب آپ مقیم ہیں یعنی اپنے گھر میں ہیں یا اپنے علاقے میں ہیں تو پھر 4 یا 3 کر دی گئیں، کچھ نمازوں کی 4 ہوئیں اور مغرب کی 3 ہو گئیں۔ اسی طرح کچھ روز یعنی کچھ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، پھر کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو یوں روزہ میں اور نماز میں 6 تبدیلیاں واقع ہوئیں، لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا اور ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ رمضان المبارک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، مگر روزے کا سائنسی فائدہ پتہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی،
اور اس حکم کی ہمارے خالق نے خود ہی تفسیر فرما دی ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے جو روحانی ترقیوں کی طرف راہ کمال ہے. یعنی روزہ روح کی غذا ہے اور اس میں روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اس کے علاوہ بے شمار جسمانی بیماریوں کا علاج بھی روزہ ہی ہے. اور اب جدید ترین سائنسی دریافتوں کے مطابق کینسر، دل اور ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. روزہ سے کس طرح ان جان لیوا بیماریوں سے صحت حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ابھی تک جو سائنسی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے زہروں کو نظام ہضم کھانے لگتا ہے. پیٹ کی بہت ساری مشینری کو آرام کے لمحات بھی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ خون کی صفائی کے کام میں بھی تیزی آ جاتی ہے جو صحت کے عوامل کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ سائنسی حقائق تو آغاز ہیں، آگے جو معلوم ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. مسلمان ماہرین طب کو چاہیے اور میڈیکل کے ماہرین جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غیر مسلموں سے پہلے ہی مختلف بیماریوں کے لیے روزوں کے فوائد پر تحقیق کریں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے پر ضرور تحقیق کریں، اور جو مسلمان محققین ڈاکٹرز اس پر تحقیق کریں گے تو اس کا فائدہ یقیناً اسلام کو ہوگا. اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 184 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ترجمہ: گنتی کے چند دن ہیں جو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی جو دن چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے اور دنوں میں وہ رکھ لے. اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس آیت مبارکہ میں بڑی راز کی باتیں اور بڑی خاص باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں جن کا جاننا اور جان کر ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے. رمضان المبارک کا جو روزے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان کا ایک مہینہ ہے صرف جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا ہے وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح ظاہر و باطن دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو پھر ضرور اس کی اطاعت کرے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اس آیت میں کہ فمن کان منکم مریضا تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، تو اس حوالے سے کن لوگوں کو رخصت ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں جو عورت کو اسپیشل ڈیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی، اور بچے کی ڈیلیوری کے بعد یعنی حیض و نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی. اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے. یہ جو مسافر کی رخصت ہے اسے بھی ذہن میں رکھا جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت ہے. یعنی پرانے زمانے میں جو گھوڑے پر یا پھر اونٹ پر 3 دن کی مسافت جو ہے وہ کی جاتی تھی وہ شمار ہوگی، اور وہ مسافت ہے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر. اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مریض کو بھی رخصت ہے کہ جب اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی ہونے کا ڈر ہو یا انسان کے ہلاک ہونے کا ڈر ہو تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے. البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف وہم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، تو انہیں صرف وہم ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنے کی اجازت، بلکہ کسی دلیل یا سابقہ تجربے یا کسی ایسے ڈاکٹر کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو
ڈاکٹر ظاہری طور پر اسلام کے خلاف نہ چلتا ہو تو اس کے کہنے پر اگر آپ وہ کہے کہ روزہ چھوڑ دو تو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ اسی طرح روزے کی رخصت کے چند اہم مسائل ہیں، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو اس کو بھی روزہ افطار کر لینا جائز ہے۔ جس طرح